فیصل آباد میں الیکشن کی گہما گہمی زور پکڑنے لگی۔ امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے گئے۔ لیگی امیدواروں کا آزاد امیدواروں کے ساتھ سخت مقابلہ ہوگا۔ فیصل آباد میں بھی امیدواروں کو انتخابی نشانات مل گئے۔ این95 سے علی افضل صاحب کو واٹر کولر، این96 سے حیدر کھرل کو ریڈیو کا نشان الاٹ کر دیا گیا۔ این97 سے ذوالفقار بھٹو کو ریڈیو اور این98 سے حافظ ممتاز کو انتخابی نشان بکری مل گئی۔ این99 سے لیگی امیدوار میاں قاسم فاروق کا مقابلہ آزاد امیدوار ملک عمر فاروق سے ہوگا، جنہیں پریشر کوکر کا نشان الاٹ ہوا۔ این100 سے سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا مقابلہ جہانزیب امتیاز گل سے ہوگا، جنہیں انتخابی نشان چارپائی ملا۔ این101 سے امیدوار جنرل ریٹائرڈ اکرم صاحب کو انتخابی نشان پیالہ مل گیا۔ این102 سے لیگی رہنما عابد شیر علی کا مقابلہ عادل رفیع چیمہ سے ہوگا، جنہیں عادل رفیع چیمہ کا انتخابی نشان ایئر کولر ہے۔ این103 سے ابرار الحق کو کرکٹ سٹمپ اور این104 سے صاحبزادہ حامد رضا کو مینار کا نشان الاٹ کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر ارسلان درانی کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ جنگ میں جنرل الیکشن کے بڑے معرکے سے پہلے ایک اور مرحلہ اختتام کو پہنچا۔ مختلف سیاسی امیدواروں نے اپنی پارٹیز کے ٹکٹ آر اوز کو جمع کرا دیے، جبکہ آزاد امیدوار کو بھی انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے۔ جنگ سے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کے امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این108 سے مسلم لیگ نون کے مخدوم فیصل صالح حیات کو شیر، پاکستان پیپلز پارٹی کے حیدر شاہ کو تیر اور تحریک لبیک پاکستان محمد رمضان کو کرین کا نشان الاٹ کر دیا گیا۔ این108 سے ہی آزاد امیدوار صاحبزادہ محبوب سلطان کو چارپائی، غلام بی بی بروانہ کو حقہ، شیخ محمد اکرم کو واٹر کولر اور صاحبزادہ نعیم الدین سیالوی کو انتخابی نشان پیالہ مل گیا۔ ضلع سے قومی اسمبلی کے دوسرے حلقہ این109 سے نون لیگ کے شیخ محمد یعقوب کو شیر، پاکستان پیپلز پارٹی کے سید حیدر بخاری کو تیر، تحریک لبیک کے ناصر علی کو کرین اور جماعت اسلامی کے ڈاکٹر عبدالجبار کو ترازو کا نشان مل گیا۔ این109 سے آزاد امیدوار شیخ وقاص اکرم کو چارپائی، مولانا احمد لدھیانوی کو استری، سید صغر امام کو مور، غلام بی بی بروانہ کو گھڑیال۔ این110 سے امیر سلطان کو کرکٹ سٹمپ اور آصف معاویہ کو شیر بطور انتخابی نشان الاٹ کر دیا گیا۔ جنگ سے ہی آروز نے صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو بھی انتخابی نشان الاٹ کر دیے۔ پی پی 125 سے مخدوم فیصل صالح حیات کو شیر، نیلم سیال کو ٹیبل، تیمور بٹی کو حقہ اور غلام محمد گاڑی کو چارپائی مل گئی۔ پی پی 126 سے مہر محمد اسلم کو شیر، مہر محمد نواز کو کرکٹ سٹمپ، خرم عباس سیال کو بوتل اور مخدوم زادہ اسد حیات کو انتخابی نشان پیالہ الاٹ کیا گیا۔ پی پی 126 سے راشدہ یعقوب کو شیر، شیخ محمد اکرم کو میز اور کرسی، مولانا مسرور نواز کو مرغی کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا۔ پی پی 128 سے خالد محمود سرگانہ کو شیر، محمد آصف کو تیر، عبدالجبار خان کو ترازو، غضنفر عباس شاہ کو چارپائی اور محمد انس کو گھڑیال کا نشان ملا۔ پی پی 130 سے امیر عباس سیال کو شیر، عابد حسین کو تیر، شہباز احمد کو گھڑیال۔ پی پی 131 سے فیصل ایاز جبوانہ کو شیر اور میاں محمد اعظم کو بینچ کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ انتخابی نشان الاٹ ہونے کے بعد امیدوار باضابطہ طور پر پارٹی منشور اور ذاتی ایجنڈوں کے ساتھ اپنی الیکشن کمپین چلائیں گے۔ کیمرہ مین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ فیصل آباد کے صوبائی حلقوں میں آزاد امیدواروں کو الیکشن کمیشن کی طرف سے الاٹ کیے جانے والے انتخابی نشانات دے دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے فیصل آباد کے صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو انتخابی نشان جاری کر دیے۔ پی پی 98 سے جنید افضل صاحی اور پی پی 99 سے احمد مجتبیٰ کو واٹر کولر، پی پی 100 سے وسیع ظفر کو ریڈیو، پی پی 101 سے محمد اکرم چودھری کو ریڈیو کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا۔ پی پی 102 سے شہیر داؤد کو ونڈ مل، احسن مشتاق تور کو الیکٹرک ہیٹر، پی پی 103 سے نور شاہد کو ڈول مل گیا۔ پی پی 104 سے امیدوار فاروق ارشد کو بوتل، پی پی 105 سے عادل پرویز گجر کو ریڈیو، پی پی 106 سے رائے احسن کھرل کو وکٹ اور پی پی 107 سے نیاز منچ کو ٹی پارٹ کا انتخابی نشان مل گیا۔ پی پی 108 سے امیدوار رانا آفتاب احمد خان کو ٹاور، پی پی 109 سے ندیم آفتاب سندھو کو ہوائی جہاز، حافظ عطا اللہ کو ٹاور، پی پی 110 سے حسن زکا نیازی کو شٹل کاک اور پی پی 111 سے بشارت ڈوگر کو انتخابی نشان حقہ مل گیا۔ پی پی 112 سے اسد محمود کو بیج، شکیل شاہد کو مور، پی پی 113
113 سے ندیم صادق ڈوگر کو راکٹ اور پی پی 113 سے ہی امیر شہباز اوان کو طوطا بطور انتخابی نشان الاٹ کیا گیا۔ پی پی 114 کے امیدوار لطیف نظر گجر کو ریڈیو، پی پی 115 سے شاہد جاوید کو شٹل، حسن نقاش کو مائک، پی پی 116 سے محمد اسماعیل سیلا کو کلاک، پی پی 117 سے رانا عبد الرزاق اور پی پی 118 سے خیال احمد کاسرو کو شٹل کاک انتخابی نشان مل گیا۔ الیکشن کمیشن نے جماعتی اور آزاد امیدواران کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو شیر، پاکستان پیپلز پارٹی کو پارلیمنٹیرینز کو تیر، استحکام پاکستان پارٹی کو عقاب، جماعت اسلامی کو ترازو اور پی ٹی آئی نظریاتی کو بلے باز بطور انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارسلان دورانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ عام انتخابات 2024 ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیا گیا۔ عام انتخابات کے لیے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے امیدواروں کو بھی انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے۔ این اے 106 کے امیدوار تنویر حسین کو ریکٹ، صوبیہ جنید کو تندور، خالد محمود کو کرسی، خالد نواز سترائش کو باؤل کا نشان دیا گیا۔ عبد الباسط کو میڈل، کامران محمود کو چارپائی، محسن رضا کو کرین کا نشان ملا۔ اجمل صدیقی کو پین، چودھری محمد اشفاق کو گھڑیال، جنید انوار کو شیر، محمد تریج کو کوکنگ پاٹ کا نشان مل گیا۔ ذوالفقار علی کو تیر، محمد زبیر کو پیمانہ، عرفان علی اکرم کو حقہ، مومن جنید کو بیچ کا نشان الاٹ کیا گیا۔ این اے 107 میں احسن ریاض کو بکری، احمد نواز کو فختہ، امجد یعقوب کو تیر، بلال احمد کو بوتل کا نشان دیا گیا۔ اسد الرحمان کو شیر، فروخ سلیم کو کرین، حیدر علی کو حقہ، خرم سعید کو ویل چیئر کا نشان ملا۔ رشید احمد کو ریکٹ، سائدہ عباس کو کوئن، راہیل انور کو راؤنڈ ٹیبل، سرور چودھری کو لیپ ٹاپ، سعید احمد کو جہاز کا نشان الاٹ کیا گیا۔ سہیل احمد حیدر کو ریچھ، اظہر حسن شاہ کو گھڑیال، اقتدار حسین شاہ کو بھیڑ، عرفان الحسن چودھری کو فریج، غلام یاسین کو ٹیبل لیمپ کا نشان دیا گیا۔ کمال علی خان کو وکٹ، مبارک علی کو مور، محمد احمد خان کو پیمانہ، رضوان سرور کو کرسی، ریاض خان فتیانہ کو میز اور کرسی کا نشان الاٹ کیا گیا۔ محمد سلیم کو پھول گوبھی اور محمود الحق ڈوگر کو پیچکس کا نشان ملا۔ پی پی 121 کے امیدواروں کو بھی انتخابی نشان الاٹ، ارشد جاوید کو پیمانہ، افتخار علی خان کو وکٹ، امجد علی جاوید کو شیر کا نشان دیا گیا۔ تنویر حسین کو باؤل، ذوالفقار علی ناصر کو تیر، سعید احمد سعیدی کو چارپائی، سعید اکبر کو فاختہ کا نشان الاٹ کیا گیا۔ طاہر پرویز انجم کو مور، عبد الباسط کو میز، عبد المجید سالک کو کرسی، عرفان اعظم کو ڈالفن، غلام مصطفیٰ کو ٹی شرٹ، فیصل مقصود احمد کو جہاز کا نشان ملا۔ چودھری محمد اشفاق کو گھڑیال، افتخار کسانہ کو حقہ، محمد افضل کو زرافہ، محمد آصف کو ریچھ، محمد حارث کو ریکٹ، محمد شبیر کو کرین، منور حسین کو ٹریکٹر اور وحید اکبر کو میڈل کا نشان مل گیا۔ پی پی 122 میں افتخار الحسن کو موٹر سائیکل، خالد نواز کو پیراشوٹ، خاور احمد خان کو باؤل، رانا محمد حسن خان کو ڈالفن کا نشان الاٹ کیا گیا۔ سردار محمد مسعود خان کو حقہ، شیرباز خان گادی کو جہاز، عالیہ نور چودھری کو کرکٹ سٹمپ، عطا اللہ ارشد کو پیمانہ، عمر حیات کو مور اور عمران علی کو تمغہ کا نشان دیا گیا۔ غلام سرور کو درانتی، کامران محمود کو چارپائی، مجاہدہ جبار کو کرسی، محمد ایوب خان کو شیر، محمد فرق شہزاد کو کرین اور محمد نسیم ہاشم کو راکٹ کا نشان دیا گیا۔ عام انتخابات کی جانب پیش قدمی ایک اور مرحلہ اختتام کو پہنچا، امیدواروں کو انتخابی نشانات مل گئے۔ الیکشن کمیشن نے ضلع چنیوٹ میں قومی اسمبلی کے 2 اور صوبائی اسمبلی کے 4 حلقوں کے لیے امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے۔ این اے 93 اور 94 جبکہ 4 صوبائی حلقوں پی پی 94، 95، 96 اور پی پی 97 کی سیٹوں پر مد مقابل امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے۔ این اے 93 لالیاں بھوانا کی سیٹ کے لیے مجموعی طور پر 14 امیدوار مد مقابل ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سید رضا بخاری کو شیر، پاکستان پیپلز پارٹی کے حافظ علی یار شپرا کو تیر، جماعت اسلامی کے سید ذوالفقار علی شاہ کو ترازو، تحریک لبیک پاکستان کے محمد سرفراز کو کرین، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جہانزیب زاہد کو کرسی کا نشان الاٹ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے غلام محمد لالی کو بوتل، آزاد امیدوار ملک غلام عباس نسوانہ کو مور اور غلام بی بی بھروانہ کو انتخابی نشان حقہ مل گیا۔ این اے 94 چنیوٹ میں مسلم لیگ نون کے کیسر احمد شیخ کو شیر، پیپلز پارٹی کے سید عنایت علی شاہ کو تیر، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ مہر محمد خالد کو چارپائی کا نشان الاٹ کیا گیا۔ پی پی 94 کے 14 امیدواروں کو بھی انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے۔ مسلم لیگ نون کے شاہ بہرام برال کو شیر، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سہیل ظفر سپرا کو تیر، تحریک لبیک پاکستان کے اسامہ رحیم کو کرین اور جماعت اسلامی کے ذوالفقار علی شاہ کو ترازو کا نشان الاٹ کر دیا گیا۔ آزاد امیدوار امتیاز احمد لالی کو بوتل، تیمور امجد لالی کو مور جبکہ محمد حیدر لالی کو گھڑیال کا نشان مل گیا۔ پی پی 95 میں مسلم لیگ نون کے مولانا محمد
محمد الیاس چنیوٹی کو شیر، پیپلز پارٹی کے سید کلیم امیر کو تیر اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ میاں شوکت رحیم کو چارپائی کا نشان الاٹ کر دیا گیا۔ پی پی 96 میں پیپلز پارٹی کے سید حسن مرتضیٰ کو تیر، آزاد امیدواروں سید ذوالفقار علی شاہ کو حقہ، محمد حسین جپا کو چارپائی اور طاہر نواز سپرہ کو ریچھ کا نشان الاٹ کیا گیا۔ پی پی 97 میں مسلم لیگ نون کے ثقلین انور سپرہ کو شیر، پیپلز پارٹی کے مختار جپا کو تیر، سلیم بی بی بھروانہ کو بوتل اور ثاقب خان چدھڑ کو انتخابی نشان حقہ الاٹ کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں حمایت یافتہ امیدواروں کی نشاندہی کے لیے آن لائن پورٹل قائم کر دیا۔ آن لائن پورٹل پر آزاد حیثیت میں حصہ لینے والے امیدواروں کے نام، انتخابی نشان اور دیگر تفصیلات ہوں گی۔ پی ٹی آئی نے حمایت یافتہ امیدواروں کی نشاندہی کے لیے آن لائن پورٹل قائم کیا۔ پورٹل پر آزاد امیدواروں کے نام، انتخابی نشان اور دیگر تفصیلات ہوں گی۔ کمالیہ میں قومی اسمبلی پر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر چودھری اسد الرحمان رمدے اور شاہد اقبال گجر کی حمایت میں جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ چودھری اسد الرحمان رمدے نے آزاد امیدوار شاہد اقبال گجر کی حمایت کا اعلان کیا۔ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی پی پی 125 مسلم لیگ نون پیر علی بابا نے بھی شاہد اقبال گجر کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا صحافی برادری کے لیے بڑا تحفہ، تاریخ میں پہلی بار فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے 44 پریس کلبوں کو مجموعی طور پر 9 کروڑ 45 لاکھ روپے کی اسپیشل گرانٹ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر تاریخ میں پہلی بار پنجاب بھر کے 44 پریس کلب کو اسپیشل گرانٹ جاری کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی، وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اور صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر نے پنجاب کے تحصیل، ضلع اور ڈویژن کے پریس کلب کے صدور کو خصوصی گرانٹ کے چیک دیے۔ 44 پریس کلب کے صدور کو مجموعی طور پر 9 کروڑ 45 لاکھ روپے کے چیک دیے گئے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع کے پریس کلبز کے صدور اور جنرل سیکرٹریز کو چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ صحافت ذمہ داری اور دیانتداری کا نام ہے۔ صحافی بھی ہوں اور اب وزیر اعلیٰ بھی۔ صحافیوں کی اکثریت ذمہ دار اور فرض شناس ہے۔ فخر ہے کہ میرا تعلق ملک کے لیے خدمات سر انجام دینے والی صحافی برادری سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب چارج سنبھالا تو بہت سے لوگوں نے تنقید کی کہ یہ صحافی ہے، یہ کیا کر سکتا ہے۔ ہم نے حد الامکان کوشش کی، دن رات ایک کیا اور پوری ٹیم نے محنت کی اور ڈیلیور کرنے کی پوری کوشش کی۔ مجھے بہترین ٹیم ملی، اکیلا ہوتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پوری ٹیم نے کوشش کی اور کچھ رزلٹ بھی دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ میری تجویز ہے کہ یہ گرانٹ صحافی، سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم کے لیے استعمال کریں، اسی میں آپ کا فائدہ ہے۔ اخبارات کی ایک اپنی مارکیٹ تھی جو کم ہوئی، اسی طرح ٹی وی کے مارکیٹ نے بھی نیچے جانا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا نے اوپر آنا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے۔ ہم میں سے کوئی کہے کہ نہیں تو یہ غلط ہوگا۔ صحافی برادری نے اپنے آپ کو آنے والے وقت کے مطابق خود کو تیار کرنا ہے۔ جو وقت کے ساتھ نہیں چلتا، یہ زمانہ بڑا ظالم ہے، وقت اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ پنجاب پولیس ملازمین اور اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے اقدامات، پولیس ملازمین کو طبی اخراجات کے لیے 13,70,000 روپے فراہم کر دیے گئے۔ پنجاب پولیس ملازمین اور اہل خانہ کی طبی اخراجات کے لیے 13,70,000 روپے فراہم کر دیے گئے۔ کانسٹیبل کامران محمود کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے 10 لاکھ روپے دیے گئے۔ ریٹائرڈ انسپکٹر نذیر احمد ثاقب کو بائی پاس آپریشن کے لیے 2 لاکھ فراہم۔ کانسٹیبل محمد نعیم اشرف کو طبی اخراجات کی ادائیگی کے لیے 1 لاکھ روپے دیے گئے۔ کانسٹیبل عبد المجید کو اہلیہ کے اسپائنل کارڈ کے علاج کے لیے 70,000 روپے فراہم کیے گئے۔ فنڈز ویلفیئر مینجمنٹ کمیٹی کی سکروٹنی اور منظوری کے بعد جاری کیے گئے۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے پولیس اور اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر اولین ترجیح ہے، مزید اقدامات جاری رہیں گے۔ چنیوٹ میں پولیس سروس ڈیلیوری بہتر بنانے کے لیے اقدامات، ٹریفک پولیس کے دفاتر کی تزئین و آرائش مکمل کر لی گئی۔ ڈی پی او نے نئے تیار شدہ ڈی ایس پی ٹریفک، ریڈر اور محرر ٹریفک کے دفاتر کی تزئین و آرائش کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کی سہولت کے لیے پولیس کے تمام دفاتر کو جدید خطوط پر استوار کریں گے۔ دفاتر کی تزئین و آرائش کے بعد پولیس اہلکار کو سروسز فراہم کرنے میں آسانی ہوگی۔
जंग के अवाम को रिलीफ और सैर व तफरी की सहूलियात फराहमी के मंसूबों में तेजी आने लगी। लेडीज पार्क की तामीर के लिए दिन रात काम किया जाने लगा। जंग में खून मुंजमद कर देने वाली सर्दी में मजदूर सरकारी मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए सरगर्म। लेडीज पार्क की तामीर के सिलसिले में दिन रात काम जारी है। शहरी जंग में तरक्याती काम पर निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी के मशकूर हैं। लकड़ी की दीदाजेब गजीबो बनाने के लिए कारीगर शदीद सख्त मौसम में भी काम में मसरूफ हैं। बैरून शहर से आए लकड़ी के खसूसी कारीगर ने बताया कि 4 रोज में पार्क की तज़ीनो और आइश का काम मुकम्मल होगा। 1 नंबर की लकड़ी लग रही है, सारी प्योर शीशम में ब्लैक वुड है। ये आपके सामने पड़ी हुई है, सारी ब्लैक वुड लगी हुई है। इस्लामाबाद हो गया, मुल्तान हो गया या फैसलाबाद में आपको देखने में मिलेंगी, बड़े शहरों में है, उसके अलावा नहीं है। हमारे जंग में माशाल्लाह ये पहला शेड बन रहा है वुडन, इसके अलावा जंग में वुडन शेड नहीं है। 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। पार्क में लाइटिंग, मार्बल, टफ टाइल, वॉशरूम समेत दीगर काम मुकम्मल किया जा चुका है। पार्क की तकमील से शहरियों की तफरीह की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होंगी। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। एतवार बाजार में भी महंगाई का तूफान। मुख्तलिफ स्टॉल्स तो लग गए मगर गाहक ना होने के बराबर। शहरी महंगाई से परेशान तो दुकानदार भी गाहक ना आने पर मायूस। महंगाई ने इतवार बाजारों को भी लपेट में ले लिया। फैसलाबाद के इतवार बाजारों में रश मामूल से कम हो गया। रियाज शाहिद चौक में कायम इतवार बाजार में स्टॉल्स तो लग गए मगर गाहक ना होने के बराबर हैं। ज्यादा ही महंगाई बहुत ज्यादा वे, हर एक चीज ते महंगी है इत्थे, कोई समझ नहीं आती कोई चीज बंदा गरीब बंदा की लेवे की देवे। हर एक चीज जो हाथ पाले को 400 के 500 को 100 200 ऐसा ही है सारी। दुकानदार भी गाहक ना आने पर मायूस। बोले महंगाई ने सस्ते बाजारों को भी नहीं छोड़ा। सुबह से बैठे हैं, गाहकी कम है, कारोबार बंद हो रहे हैं। जी बस पहले जैसे काम होता था अब वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हम ये कहेंगे काम नहीं होता। इतवार बाजार भी सार्फिन के लिए महंगे साबित हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई का जिन बोतल में डालने के लिए ऐसा निजाम तरतीब दे जिसमें अवाम को हकीकी रिलीफ में असर आ सके। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में कड़ाके की सर्दी, धुंध का भी जोर। शहरियों ने गर्म कपड़े खरीदने के लिए लुंडा बाजारों का रुख कर लिया। टोबा टेक्सिंग में सर्दी का मुकाबला करने के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी का मिशन जारी है। शहरी सस्ती खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख करते हैं मगर यहाँ भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी कहते हैं कोई भी जैकेट 1000 पैसे कम में दस्तयाब नहीं। गरीब आदमी खुद के लिए क्या ले और बच्चों के लिए कहाँ से कपड़े खरीदे। चीज़ें तो देखें पसंद काफ़ी आई हैं, लेकिन ना जो इनका परसेंटेज मार्जिन है बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से लंडा की खरीदने की भी अब हैसियत नहीं रही। दुकानदार ने कहा कि इंतहाई कम मुनाफा रखकर कपड़े फरोख्त करते हैं, फिर भी गाहक नहीं है। गुज़श्ता साल की निस्बत कारोबार आधे से भी कम है। दुकान का किराया और मुलाजमीन की तनख्वाहें जेब से अदा कर रहे हैं। लंडे का सबको पता है कि जो गरीब आदमी होता है ना, उसकी कोशिश ये होती है कि लंडे में आए और लंडे में आके जो मुनासिब कीमत वाली चीज़ है ना वो खरीदे। बाजार में तो बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन आपको पता है महंगाई की वजह से लंडे में भी वही चक्कर है जो बाजार में है। गरीब आदमी के लिए खून जमा देने वाली सर्दी में लंडा बाजार किसी नेमत से कम नहीं, मगर अब ये नेमत भी महंगाई की वजह से आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। जनवरी के बिलों में ट्यूबवेल सार्फिन को 10 रोज की तौसी की इजाजत दे दी गई। ज़रई सार्फिन के बिलों में तौसी से लाखों रुपए के जुर्माने बचेंगे। फैस्को हुकाम का इस हवाले से कहना था कि ज़रई सार्फिन को सहूलत फ्राहम करने के लिए इक़दाम जारी हैं। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को बिलों में तौसी के इख्तियारात दे दिए गए हैं। महंगाई काबू से बाहर, सफेद पोशी का भरम कायम रखना मुश्किल हो गया। सर्दी का मुकाबला करने के लिए गरीब आवाम के लिए उम्मीद की किरण लुंडा बाजार भी मायूस कुन साबित होने लगे। कमर तोड़ महंगाई के दौर में सफेद पोशी का भरम कायम रखना मुश्किल हो गया। यही वजह है कि लंडा बाजार में भी गर्म मलबूसात की कीमतों को पर लग गए। गुज़श्ता साल की निस्बत गर्म कपड़ों की कीमत में 2 गुना इजाफा हुआ है। लंडा बाजार से गर्म मलबूसात आम बाजार से कदर सस्ते मिल जाएंगे। ये आस लिए जब अहमदपुर सियाल के शहरी लंडा बाजार का रुख करते हैं तो मायूस होते हैं। कोट, जैकेट, जुराबें, गर्म टोपियां, मफरल और दीगर मलबूसात लंडा बाजार की जीनत तो हैं, लेकिन कुव्वत खरीद से बाहर है। महंगाई बहुत ज्यादा है। आजकल जो लोगों ने बाजारों का रश करना कम कर दिया है। जब लंगा बाजार आते हैं तो वहाँ पे भी यही हालात हैं। जो चीज़ 500 की मिलती थी वो हज़ारों की हो गई है। कल के हालात के मुताबिक लोग परेशान हैं महंगाई के दौर में।
जो चीज पहले 100 रुपए की मिलती थी, अब यहाँ लंडे पर भी वो 300 रुपए की है। जो 300 की थी वो 500 रुपए की है। आजकल इस दौर में पहले लोग गरीब यहाँ लंडे से सामान लेकर अपनी सर्दी का गुजर बसर कर लेते थे। दुकानदार कहते हैं महंगी चीजें खरीद कर सस्ते दामों कैसे बेचें। 2 वक्त की रोटी बमुश्किल पूरी करने वाले अफराद के लिए लंडा बाजार से गर्म मलबूसात की खरीदारी किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं। क्या करे, महंगाई बहुत है, माल पीछे से मिलता नहीं है, महंगा बहुत है, ग्राहक लेने देता कुछ नहीं है। जो चीज 50 की मिलती थी अब 100 रुपए की हो गई। महंगाई के बायस अमसाल लंडा बाजारों में भी अशिया की कीमतें पिछले साल की निस्बत ज्यादा हैं, जिसने आवाम को तशवीश में न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।